سے پاک اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا اورجا بی الی السما، مجھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا، آسمان کی طرف معراج کروائی گئی۔ القاموس کے اندر جو ڈکشنری ہے اس کے اندر معراج کا معنی السلم لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، یعنی کہ ایسا آلہ کہ جس کے ذریعے اوپر چڑھا جائے، یہ اس کا معنی اس میں بیان کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر بلند کیا۔ کتب تفاسیر کے اندر یہ کچھ یوں مختصر اس کا میں ذکر کروں گا پس منظر کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی جائے، تو فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ تو انہوں نے جب جنت میں گئے تو جنت کے محلات کو دیکھا، وہاں کی رونقیں دیکھیں، حور و غلماں کو دیکھا، وہاں پہ رب کی نعمتوں کو دیکھا۔ تو اب جب سب دیکھ چکے، مشاہدہ کر چکے، تو جب فرشتوں نے کہا کہ حضور اب آپ تشریف لے چلیے، تو کہتے میں اب جنت سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، قرآن پاک ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا پھر واپس نہیں نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ ادریس علیہ السلام اب بھی زندہ جنت میں موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے جو نبی ہیں، رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ رب العزت نے مشاہدہ کروایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیا گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو براق پر بٹھایا گیا اور آسمان دنیا پہ آپ جا کے پہنچے، اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے یا تو آسمان دنیا پر یا کسی پہاڑ پہ کھڑا کر کے ان کو مشاہدہ کروایا۔ ساتوں آسمان کا ساتوں زمین کو جب نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تو سارے حجابات ہٹ جاتے تھے، یعنی ان کی نگاہ جا کے ٹکی عرش مولا کے اوپر۔ جب نیچے نگاہ کرتے تو ساتوں زمینوں سے نیچے ہے تحت الثری، تو تحت الثری تک ان کی نگاہ پہنچ گئی۔ لیکن یہ ہے معراج خلیلی، یہ معراج خلیل ہے اور ہمارے مصطفیٰ کی معراج حبیب ہے۔ اب فرق دیکھیے، یہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، نگاہ کہاں جاتی ہے؟ عرش مولا پہ، زمین کے سب سے نیچے والے کونے پہ تحت الثری پہ۔ لیکن جب ہمارے محبوب قدم جماتے ہیں تو عرش مولا پہ کھڑے ہیں اور دیکھتے ذات باری تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہے معراج موسوی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا نا ربی آرینی، چونکہ جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، فرشتوں کو دیکھا، عالم بالا کو دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اب وہ کلام کی چاشنی کانوں میں پڑی، تو اب دل میں یہ بات آئی کہ جس کا کلام اتنا پیارا ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ عرض کر بیٹھے ربی آرینی، اللہ مجھے جلوہ دکھا۔ فرمایا لن ترانی، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ دکھا نہیں سکتے، تو نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے پیارے رسول ہیں اللہ رب العزت کے، منع بھی نہیں کیا، فرمایا ہم تجلی ڈالیں گے پہاڑ پہ، تو اس پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر گیا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے جتنی تجلی تھی، وہ بھی صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ تو اب دیکھیے سیرت حلبیہ میں اور طبرانی کے اندر جب ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بڑی پیاری چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام سنا تو کلام کان کے اندر قوت سماعت ایسی آ گئی کہ 10 فرسخ یعنی 30 میل دور اگر کسی پہاڑ پہ چونٹی بھی چلتی تھی موسیٰ اس کو سن لیتے تھے۔
یعنی 30 میل دور اگر چونٹی پہاڑ پہ چلے موسیٰ اس کی آواز سن لیتے تھے، اور آنکھوں میں بصارت ایسے آ گئی۔ شفا شریف کے اندر علامہ قادی یاد نے اس کو لکھا، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر فرما آنکھوں میں بصارت ایسی آ گئی کہ 30 میل دور پہاڑ پر اندھیری رات میں سفید پتھر پر اگر کوئی کالی چونٹی بیٹھی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے دور سے اس چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ یعنی یہ صفاتی تجلی جن کے اوپر پڑی تو ان کی نگاہ کے اندر قوت بصارت اس قدر بڑھ گئی، اور جنہوں نے ذاتی تجلی نہیں دیکھی بلکہ عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہو، ان کی نگاہ کا عالم پھر کیا ہوگا۔ یہ صفاتی تجلی، وہ ذاتی تجلی، تجلی بھی نہیں بلکہ عین ذاتی باری تعالیٰ کو دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، خدا کی قسم۔ اب باتیں کرنے میں اس میں بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو ہمارے صاحب فتح الملہم انہوں نے تو یہاں تک بات کر دی، کہا کہ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے حسن جمال کا اکثر حصہ صحابہ سے چھپایا تھا، ورنہ صحابہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کی تاب نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اگر ایک پردہ محبوب کا اللہ اٹھا دیتا، یعنی لباس بشریت ہٹا دیتا، اصلی جو حقیقت ہے حضور کی، اس کا ایک پردہ کائنات پہ آشکار ہو جائے، نہ انسان نہ جن، کائنات کا کوئی فرد بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو لباس بشریت پہنایا ہے تو صحابہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکتے تھے، ورنہ کائنات کا کوئی بشر، کوئی فرد حضور کا دیدار کرنے کی تاب لا نہیں سکتا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان تھی۔ اب آئیے میں چند باتیں مزید آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ معراج کلیم ہے، اور معراج حبیب دیکھیے، نبوت کا 12واں سال ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 51 سال اور 4 ماہ 19 دن تھے۔ بجلی تھی آسمانوں پہ، کڑک رہی تھی، بادل تھے، 27ویں رجب تھی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جا میرے محبوب کے پاس جا، اور یا جبریل قبل قدمئی، ان کو بیدار کر، ان کے قدموں کا بوسہ لے جا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی کیا منظر کشی کی، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سحری کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔